ہیلیوسینٹرسزم یعنی یہ خیال کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یورپی فلکیات میں بڑی تبدیلیوں کا مرکزی نقطہ تھا۔ یہ خیال گیلیلیو کے ساتھ اپنی مکمل شکل اختیار کرتا ہے، لیکن گیلیلیو سے پہلے دو اہم شخصیات کوپرنیکس اور بعد کے سائنسدانوں کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہیں۔ اس میں شامل ہے ٹائکو براہے اور یوہانس کیپلر۔ ٹائکو براہر ایک ڈینش رئیس تھے جن کی پیدائش 1546 میں ہوئی، یعنی کوپرنیکس کی مشہور کتاب کی اشاعت کے چند سال بعد۔ ٹائکو ایک بہترین فلکیات دان تھے، لیکن ان کی شخصیت کچھ عجیب بھی تھی۔ 1566 میں ریاضی پر ہونے والی ایک تلوار کے مقابلے میں وہ اپنی ناک کا حصہ کٹوا بیٹھے، آپ کہہ سکتے ہیں اپنی ناک کٹوا لی۔ اس کے بعد وہ دھات سے بنی ہوئی مصنوعی ناک استعمال کرتے تھے جسے وہ موم کے ذریعے چہرے پر لگاتے تھے۔ ٹائکو صرف فلکیات دان ہی نہیں تھے بلکہ کیمیا گری یعنی الکمی اور نجوم یعنی اسٹرالوجی میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ اتنے مشہور ہو گئے کہ ڈنمارک کے بادشاہ نے ان کی سرپرستی کی اور آخر کار انہیں ایک نجی جزیرہ دیا جس کا نام وین تھا۔ اس جزیرے پر ٹائکو نے جدید آبزرویٹریز بنائیں جن کا نام ہے یورانی بورگ اور سٹیرنی بورگ۔ یہ اس زمانے کی سب سے جدید سائنسی تجربہ گاہیں تھیں۔ وین میں ٹائکو کے پاس چھاپا خانہ، ورکشاپس، معاونین اور بڑے پیمانے کی پیمائشی آلات تھے۔ وہ اپنی بہن صوفی براہے کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ٹائکو اور ان کی ٹیم نے بغیر دوربین کے رات کے آسمان کے نہایت درست مشاہدات کیے۔ یہ مشاہدات قدیم فلکیات دانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ درست تھے اور تقریباً 100 سال تک ان سے بہتر مشاہدات نہیں ہو سکے۔ ٹائکو نے کوپرنیکس کے مکمل ہیلیوسینٹرک ماڈل کو قبول نہیں کیا، اس کے بجائے انہوں نے ایک زمین سورج مرکوز نظام پیش کیا جس میں سورج زمین کے گرد گھومتا تھا جبکہ باقی سیارے سورج کے گرد گردش کرتے تھے۔ یہ ماڈل کچھ ریاضتی مسائل حل کرتا تھا لیکن اس میں بھی ظاہری بات ہے خامیاں تھیں۔ ٹائکو کے مشاہدات بہت اہم ثابت ہوئے۔ 1572 میں انہوں نے آسمان میں ایک نیا ستارہ دیکھا جسے آج ہم سپر نووا کہتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ستارہ بہت دور ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آسمان مکمل طور پر غیر متغیر نہیں ہے جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا۔ اس دریافت نے صدیوں پرانے تصورات کو چیلنج کیا۔ 1573 میں ٹائکو نے اس نئے ستارے پر ایک کتاب شائع کی۔ جب ڈنمارک کا بادشاہ مر گیا اور اس کی جگہ ایسا حکمران آیا جو سائنس کے بجائے جنگ میں دلچسپی رکھتا تھا تو ٹائکو کی سرپرستی ختم ہو گئی اور انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ پراگ چلے گئے جہاں 2 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے پیچھے فلکیات کا نہایت قیمتی ڈیٹا اور ایک قابل معاون چھوڑ گئے، یعنی کہ یوہانس کیپلر۔ یوہانس کیپلر 1571 میں جرمنی میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان زیادہ امیر نہیں تھا اور ان کی زندگی مشکلات سے بھری رہی۔ انہوں نے وظیفوں پر تعلیم حاصل کی اور بعد میں ریاضی کے استاد بنے۔ 1600 میں کیپلر نے ٹائکو کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور انہیں ٹائکو کے تفصیلی مشاہدات تک رسائی ملی۔ 1601 میں ٹائکو کی وفات کے بعد کیپلر کو شاہی ریاضی دان مقرر کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کے سرکاری کام کا زیادہ تر حصہ نجوم سے متعلق تھا، لیکن کیپلر نے جہاں بھی ممکن ہوا فلکیات پر کام جاری رکھا۔ انہوں نے آپٹکس پر بھی کام کیا اور 1604 میں ایک اور سپر نووا کا مشاہدہ کیا۔ کیپلر کو سب سے زیادہ شہرت ان کے سیاروں کی حرکت کے قوانین کی وجہ سے ملی۔ 1609 میں انہوں نے اپنی کتاب ایسٹرونومیا نووا شائع کی جو مریخ کے برسوں پر مشتمل مطالعے پر مبنی تھی۔ شروع میں کیپلر نے دائرہ نما مدار اور خیالی نکات استعمال کیے، لیکن ڈیٹا پوری طرح میل نہیں کھاتا تھا۔ آخر کار کیپلر نے یہ نتیجہ نکالا کہ سیارے دائرے میں نہیں بلکہ ایلپٹیکل مدار میں حرکت کرتے ہیں۔ یہ ان کا پہلا قانون تھا۔ ہر سیارہ ایلپٹیکل مدار میں حرکت کرتا ہے اور سورج اس مدار کے ایک مرکز پر ہوتا ہے۔ دوسرے قانون کے مطابق سیارے سورج کے قریب تیز اور دور جا کر
آہستہ حرکت کرتے ہیں، لیکن یہ رفتار ریاضی کے ذریعے درست طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ تیسرا قانون انہوں نے 1619 میں پیش کیا، جو سورج سے فاصلے اور مدار کے وقت کے درمیان تعلق بیان کرتا تھا۔ کیپلر کے نزدیک سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے۔ ان کے مذہبی خیالات نے ہی انہیں ہیلیو سینٹرسزم قبول کرنے میں مدد دی۔ جب ان کے حساب کتاب مشاہدات سے مل گئے تو انہوں نے اسے ایمان، مشاہدے اور ریاضی کے درمیان ہم آہنگی سمجھا۔ کیپلر نے یورپی فلکیات دانوں کو ایک مضبوط نظریہ دیا جو درست ریاضی اور مشاہدے پر مبنی تھا۔ تاہم اس دور کے سب سے مشہور شخصیت گیلیلیو گیلیلی تھے، جو 1564 میں پیدا ہوئے۔ گیلیلیو کو اکثر اس کہانی سے جوڑا جاتا ہے کہ انہوں نے پیزا کے جھکے ہوئے مینار سے چیزیں گرائیں، لیکن یہ واقعہ غالباً حقیقت نہیں۔ البتہ یہ طے ہے کہ انہوں نے حرکت اور فلکیات میں اہم کام کیا۔ 1609 میں گیلیلیو نے دوربین کو بہتر بنایا اور آسمان کا مشاہدہ شروع کیا۔ 1610 میں انہوں نے دی اسٹاری میسنجر شائع کی، جس میں انہوں نے چاند پر پہاڑوں اور مشتری کے گرد گھومنے والے چاندوں کا ذکر کیا۔ یہ دریافتیں ارسطو کے اس خیال کے خلاف تھیں کہ ہر چیز زمین کے گرد گھومتی ہے۔ بعد میں گیلیلیو نے زہرہ، زحل اور دیگر سیاروں کا مشاہدہ کیا۔ 1632 میں انہوں نے ڈائیلاگ کنسرننگ دی ٹو چیف ورلڈ سسٹمز شائع کی، جس میں کوپرنیکس کے نظریے کو عام قارئین کے لیے بیان کیا گیا اور یہ بحث کی گئی کہ اچھا سائنسی ثبوت کیا ہوتا ہے۔ گیلیلیو نے کھل کر کہا کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ اگرچہ گیلیلیو سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں اور انہوں نے کیپلر کے مداروں کو نظر انداز کیا، پھر بھی چرچ نے ان کے کام کو خطرناک سمجھا۔ انہیں مزید اشاعت سے روک دیا گیا۔ اس کے باوجود 1638 میں انہوں نے ٹو نیو سائنسز شائع کی، جو جدید سائنسی طریقہ کار کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ کوپرنیکس، ٹائکو، کیپلر اور گیلیلیو نے مل کر فلکیات کو بدل دیا۔ ان کے کام نے فطرت کو سمجھنے کا ایک نیا طریقہ قائم کیا، جو مشاہدے، ریاضی اور شواہد پر مبنی تھا۔ اگلی بار ہم گیلیلیو کے سائنسی طریقہ کار پر تفصیل سے بات کریں گے اور دو اور اہم مفکرین سے ملیں گے، فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارٹ۔ بہت بہت شکریہ۔